اچھی بات ہے علی بھائی، ہم اکثر لوگوں کا غلط عقیدہ دیکھ کر خاموشی اختیار کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات ہم سے چپ نہیں رہا جاتا. ہم ان کو قرآن و حدیث سے والا پیش کرتے ہیں، اصلاح اور دعوت کی کوشش کرتے ہیں، پھر بھی وہ لوگ اپنے عقائد پہ. تو کوئی نئی بات نہیں ہے، تو انبیاء کی موجودگی میں بھی ایسے ہوتا رہا. تو اس کے اوپر میں پہلے بول چکا ہوں کہ طریقہ کار کیا ہے کہ پہلوان کو اس کے زور پہ گرائیں، جو بات وہ سننا چاہتا ہے اس کے اوپر بات کریں. ہمیں جتنے لوگ سمجھاتے ہیں نا، ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہے جس نے کبھی دعوت و تبلیغ کا کام کیا ہو. اور جو دعوت و تبلیغ کا کام کرتا ہے نا، وہ کہتے ہیں انجینئر صاحب آپ کس مٹی کے بنے ہوئے ہیں؟ لوگ آپ کو گالیاں دے رہے ہیں، آپ کے ماں باپ کو گالیاں دے رہے ہیں، آپ ان کو حافظہ اللہ کہتے ہیں، ان کے بزرگوں کو احترام کے ساتھ مولانا اور صاحب کہہ کے پکارتے ہیں. تو ہم بتاتے ہیں اس لیے کہ ان کے بڑوں نے ہمارے بڑوں کو، یعنی رسول اللہ کو، صحابہ کو، اہل بیت کو گالیاں دی تھیں. ان کا ایٹیچیوڈ بھی یہی تھا. ہمارے ماں باپ کی عزت کیا نبی علیہ السلام، صحابہ اور اہل بیت کے ماں باپ سے زیادہ ہے؟ اور ان کے ماں باپ تو چھوڑ دیں، ڈائریکٹ رسول اللہ کو گالیاں دی کافروں نے، نہیں دی. قرآن میں وہ نقل ہوئی ہیں. کبھی کہا مجنون ہے، کبھی کہا پاگل ہے، کبھی کہا اسے پریشان خواب آتے ہیں، کبھی کہا یہ دیوانہ ہے، کبھی کہا اس نے ایک اجمی غلام رکھا ہوا ہے جو اسے پڑھاتا ہے صبح و شام، اور یہ تیار کر کے تو مارکیٹ میں لے آتا ہے یہ قرآن کی آیات. نعوذ باللہ. حتیٰ کہ آپ کی بیوی کے اوپر تہمت لگا دی. جی، اور سب سے بڑھ کر عبداللہ ابن ابی نے جو کہا سورۃ المنافقون میں کہ جب ہم عزت والے مدینے میں داخل ہوں گے تو وہاں سے ان ذلیلوں کو نکالیں گے. اور ذلیل کسے کہا؟ صحابہ کرام کو، رسول اللہ کو. نعوذ باللہ. پھر اللہ نے کہا کہ عزت تو اللہ، اس کے رسول اور اہل ایمان کے لیے، لیکن منافقین نہیں جانتے. تو جب نبی علیہ السلام کے لیے الفاظ آپ کی مبارک زندگی میں استعمال ہوئے ہیں تو باقی تو آپ چھوڑ دیں. اس چیز کے بعد آپ شکر ادا کیا کریں. کیا نبی کی صرف اس سنت پہ آپ نے عمل کرنا ہے کہ آپ نے رفع الیدین کرنا ہے اور پگڑی باندھنی ہے؟ اس سنت پہ عمل نہیں کرنا کہ آپ کے مخالفین آپ کو گالیاں دے. یہ نہیں سنت. اس لیے میں کہتا ہوں گالیاں دینا سنت نہیں ہے، یہ بنو امیہ کی سنت ہے. گالیاں کھانا نبی علیہ السلام کی اور ان کے اہل البیت کی سنت ہے. مروان بن حکم مدینے کے ممبر پہ بیٹھ کے حسن و حسین سامنے جمعہ پڑھ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے کہ اہل البیت ملعون ہے. نعوذ باللہ. تو حسین ابن علی نے کہا کہ ملعون تو وہ ہے کہ جس کے باپ کو اور نکال دیا تھا نبی علیہ السلام نے مدینہ شریف سے، یعنی تیرا باپ جو حکم تھا. تم لوگ ہو. اہل البیت ملعون نہیں ہے. اہل بیت کا تو ذکر ہے قرآن میں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. آیت مباہلہ میں ذکر ہے، درود شریف میں ذکر ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اہل البیت کے بغیر درود پڑھے تو تمہاری نماز مکمل نہیں ہوتی ہے. یہ چھوڑ دیں، کوئی ٹینشن میں نہ آیا کریں.